قدرت نے نواب محسن مالک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں، مسمہ کی خصوصیات ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا، لیکن محسن مالک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی، کوئی کہیں کا ہو ان کو چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر اور انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے۔ ان کا ذہن ایسا رسا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے احسان ایسے بجا اور معاملات پر ایسا عبور کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق میں چند چیزیں خاص طور پر ان کی یادگار تھیں۔ مثلاً ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا تھا، جو مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، جو وہاں انگریزی نگرانی میں پہلی بار تیار ہوا تھا۔ حیدرآباد میں بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل ہی ہوئی جو نواب صاحب کو ہوئی۔ نواب صاحب کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا۔ ہزاراں آدمی کا ٹھٹھا اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی، جن میں بیوائیں اور یتیم سب ہی تھے، ہزاروں قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا؟ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ مسلمان دولت و اقبال، جاہ و ثروت سب کھو چکے تھے، ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا تھا۔ نواب صاحب کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا، میلاد پڑھتے تھے اور وعظ کہتے تھے۔ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے۔ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے تھے۔ بدرالدین طیب جی سر سید احمد خان اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے۔ ایک دن نواب محسن مالک نے بدرالدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پردرد تقریر کی کہ دونوں آبدید ہو گئے۔ ان کی دیرانہ مخالفت دوستی میں بدل گئی۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر آمیز انداز میں کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کر دیتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے کہ جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ آدمی کو پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا۔ تھوڑی سی ملاقات میں اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے۔ ان کے ملنے والوں میں برے بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے۔ انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مزاج کی ہوتی، ان کا ترجمہ کروا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانہ میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجہ کی کتابیں تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب کے زمانے میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا تھا۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی، پھر بھی اس جواں ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھائی شروع کر دی تھی۔
پھر بھی اس جواں ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھائی شروع کر دی تھی۔ نواب صاحب اس شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سرسید ڈال گئے تھے۔ سرسید کے بعد محسن المالک نے ان کے کام کو خوب سنبھالا۔ اب کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، ان کا کام ہی ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔